السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم سے عشق و محبت اور اس دل میں محبت الہی کا ہونا اور جسم کے سارے اعضاء محبت الہی کے تابعدار ہونا، پوری زندگی اللہ رب کریم سے عشق و محبت میں گزار دینا، یہی ہماری زندگی کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد اور تخلیق خدا کا مقصد ہے، اور یہی مفہوم ہے ہماری زندگی کا کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ رب کریم کی محبت کو کس طرح اتاریں۔ ہمارے دلوں میں اللہ رب کریم کی محبت، اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی رفعت، اس کا تقدس، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی اور ہر وقت موجود ہونے کا استحضار، اس کے علیم ہونے کا خاص طور سے، اس کے قدیر اور قادر ہونے کا خاص طور سے، اور دیگر تمام صفات ہر وقت ہمارے ذہنوں میں موجود ہو، دل میں اس کا استحضار ہو، ان چیزوں کا پیدا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیں ہماری زندگی اللہ رب کریم کی محبت بھری زندگی نہیں ہو سکتی۔ زندگی ہوگی محبت سے خالی، عبادت ہوگی محبت سے خالی، نمازیں ہوں گی محبت سے خالی، عبادات و ریاضات ہوں گے محبت سے خالی ہوں گے۔ جب دل میں عشق خداوندی ہوتا ہے، جب دل میں محبت الہی ہوتی ہے، تو عبادتوں میں اس کا رنگ دکھتا ہے، عبادتوں میں اس کا رنگ چڑھتا ہے، اور بندہ جب محبت سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ محبت کرتا ہے۔ وہ صرف فرض کا سجدہ نہیں کرتا، وہ قرض کا سجدہ نہیں کرتا، بلکہ وہ محبت کا سجدہ کرتا ہے، وہ اداؤں کا سجدہ کرتا ہے، وہ فدائی سجدے کرتا ہے، وہ رضائے الہی والا سجدہ کرتا ہے۔ رضائے الہی والے سجدے ہوتے ہیں اس کے، اور یہ چیز محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند درہموں کو دھو کر صاف کر رہی تھیں۔ سرکار مصطفیٰ، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضور، میں درہموں کو دھو رہی ہوں۔ کیوں؟ کہ میں انہیں صدقہ کروں گی، تو انہیں دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ صدقہ تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اماں عائشہ نے کیا جواب دیا؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میرے آقا، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، اللہ کے نام پر جب کسی بندے کو دیتا ہے، کسی بھی محتاج کو، فقیر کو، حاجت مند، ضرورت مند کو، تو وہ درہم و دینار، وہ صدقے کی چیزیں اس محتاج اور فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب کریم کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ آپ سے سنی ہے، لہٰذا مجھے میلے کچیلے درہم و دینار دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں مجھے شرم آتی کہ جب میں اللہ کے سپرد مال کر رہی ہوں تو وہ مال صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ اپنے چاہنے والوں کو پھول کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ منگنی اور عید کے موقع پر اگر آپ بسکٹ کی پیکٹیں بھی بھیجتے ہیں، بسکٹ کے ڈبے بھی اگر آپ بھیجتے ہیں، تو انہیں گفٹ کے پیک میں سجا کر خوبصورت انداز سے آپ پیش کرتے ہیں، گویا کہ وہ محبت کا نذرانہ ہوتا ہے۔ یہ محبت کے اصول ہیں۔ وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، وہ عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، وہ کام جو رضائے الہی کے لیے کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال بھی تو اللہ کے یہاں جاتے ہیں۔
تو ہمارے اعمال بھی محبت میں سجے ہوئے ہونی چاہیے، محبت میں گفٹ کے انداز میں ہونی چاہیے، محبت سے بھرے ہوئے اعمال ہونی چاہیے کہ اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، محبت کی خوشبو بھی ہو، الفت و چاہت کا اس کے انداز بھی ہوں اور ادائیں بھی ہوں، کہ محبت سے مزین ہوں ہمارے اعمال، ہمارے رکوع اور سجود محبت سے لبریز ہوں، ہمارے صدقات و خیرات محبت الہی سے بھرپور ہوں، چونکہ ہم گفٹ بھیج رہے ہیں اللہ کے پاس، ہدیہ بھیج رہے ہیں، ایک تحفہ بھیج رہے ہیں بندہ ہونے کا، غلام ہونے کا، اپنے بندگی کی طرف سے بندے کا ایک تحفہ ہے بندگی کی شکل میں جو معبود کے پاس جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے بھی محبتوں سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب کریم کو محبت والے اعمال چاہیے، الفت والے افعال چاہیے۔ الفت و محبت والے جب اعمال اور افعال ہوتے ہیں، اللہ رب کریم ان اعمال اور افعال پر بے شمار برکتیں نازل فرماتا ہے اور قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں عشق الہی پیدا کریں، صحابہ کرام کو سنیں، ان کو پڑھیں کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر ایمان کو کس طرح مضبوط کیا، اپنا توحید کس طرح انہوں نے مضبوط کیا، اللہ رب کریم سے عشق و محبت اور اللہ رب کریم سے چاہت انہوں نے اپنے دل میں کس طریقے سے جگائی۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مدینے کے آس پاس ہی ایک بستی میں رہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے دوستوں کے ذریعے سے مدینے میں ایک شخص آئے ہیں اور وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے۔ بس چپکے سے چلے جاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور اسی انداز میں رہنے لگتے ہیں، لیکن عشق اور محبت چھپائے کبھی چھپا نہیں کرتی۔ جب بھی کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر آتا ہے تو آپ کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، آپ کو سرور آنے لگتا ہے، آپ کی طبیعت کو خوشی اور انبساط محسوس ہوتی، آپ کی حال احوال چینج اور تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لیا جاتا، آپ میں تبدیلی کی کیفیات ظاہر ہونے لگتی۔ گھر کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ عبداللہ کے اندر چینجنگ اور تبدیلی ہے، اور بالآخر ایک دن چچا نے پوچھ لیا کہ عبداللہ کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ چچا برہم ہو گئے، انہوں نے دو آپشن رکھے کہ یا تو کلمہ اگر تم نے پڑھ لیا ہے اور اسی پر اگر تم قائم ہو تو گھر سے نکل جاؤ، یہاں سے کٹ کرو، خالی کرو یہاں سے، اور نہیں تو پھر اپنے باپ دادا کے دین میں چلے آؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سیکنڈوں میں جواب دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں گھر بار چھوڑنے کو تیار ہوں، پر میں اللہ کی اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب میرا ہے، تمہیں سب لوٹانا ہوگا۔ حضرت عبداللہ راضی ہو گئے۔ چچا نے کہا کہ جو تیرے تن پہ کپڑے ہیں وہ بھی دینے ہوں گے، یہ بھی ہمارے ہیں۔ حضرت عبداللہ وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، تن کے سارے کپڑے لباس انہوں نے اتار کر دے دیے، انہوں نے اتار لیے سارے کپڑے، اور آپ بالکل کپڑوں سے خالی ہو گئے، گھر سے نکل گئے۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، ماں نے کسی طرح اپنی چادر ان کے سپرد کر دی اور کہا کہ بیٹے اپنے ستر کو چھپا لو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں اور اس چادر کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، ایک ٹکڑے سے اپنے ستر کو ڈھانکتے ہیں اور دوسرے ٹکڑے کو اپنے جسم پر ڈال لیتے ہیں اور مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رات بھر سفر کے بعد صبح
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر فرحت و انبساط ظاہر ہوتی ہے، خوشی نمایاں ہوتی ہے۔ صحابہ بھی چوکنے ہوتے ہیں کہ آخر کون آ گیا۔ حضرت عبداللہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، آپ کے پاس آپ کی غلامی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اب مجھے لوٹ کر کبھی نہیں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں انہیں داخل اور شامل کر دیتے ہیں۔ بڑے عشق خدا والے تھے، عشق الہی ان کے دل کے اندر 100% سرایت کی ہوئی تھی، ہر وقت عشق الہی میں، یاد خداوندی میں مست اور مگن رہتے تھے، اور مجذوبیت ان کے اوپر کبھی کبھی غالب ہو جاتی تھی، وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ مسجد نبی کے گیٹ پر بیٹھے ہوئے اللہ 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 آوازیں بلند کہا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر آئے، انہوں نے ڈانٹ لگائی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عمر، انہیں منع نہ کرو، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ ایک بار سفر میں، ایک غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، بخار آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر ساتھ آئے، تو زندگی کے چند لمحات باقی رہ گئے تھے، چند سانسیں رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنے گود مبارک میں رکھا، اللہ الصمد، اور ان کا اس حال میں ان کی جان نکلی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود مبارک میں ان کا سر تھا، اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے آپ کے چہرے انور کا دیدار فرما رہے تھے، اور اسی حال میں جان آفری کے سپرد کر دی۔ اللہ الصمد، کیا قسمت پائی تھی۔ انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور میرے بھائیوں، دل تو آپ کا اب مچل جائے گا یہ جان کر کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کملی اتاری اور چادر مبارک بھی بھیج دی، اور فرمایا کہ اسی چادر میں اسے دفن کیا جائے۔ اللہ الصمد۔ گویا کہ اللہ رب کریم نے یہ انعام عطا فرمایا کہ جس دین کے لیے، جس خدا کے لیے ان کے تن سے، جسم سے سارے کپڑے اتار لیے گئے، آج اللہ رب کریم نے انہیں یہ انعام دیا کہ اپنے لاڈلے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کملی انہیں عطا فرما دی، اور اس کملی میں وہ کفنائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، قبرستان لے جائے گئے۔ یاد رکھیں، قبر میں وہ اترتا ہے جو میت کا قریبی ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قبر میں اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو دو، اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو، اور ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ اللہ الصمد۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دستے مبارک میں انہیں لے کر زمین پر لٹایا، گویا کہ یہ امانت زمین کے سپرد کر دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے، فرمانے لگے کہ کاش محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک میں آج میری لاش ہوتی، میری میت ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، جب ہم اللہ کے لیے مٹتے ہیں، جب اللہ کے لیے مرتے اور جیتے ہیں، جب اپنی خواہشیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، جب اپنا وجود اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جب جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، ہنسی خوشی سب اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، سب کچھ اللہ کے تابع جب ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب کریم ہمیں بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔
اللہ ہمارے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ رب کریم اس کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ وما قدر اللہ حق قدری، حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہم سے ادا ہو نہیں پا رہا ہے، اور ہم نے حق ادا کیا ہی نہیں، جو حق اللہ نے ہم پر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا، یا جو ہم پر حق تھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب اللہ ہم غریبوں کو، کمزوروں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تم بھی اس کے ساتھ احسان و سلوک کرو، یعنی اچھا برتاؤ کرو، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب کریم اس معاملے میں اپنے بندوں پر کس قدر مہربان اور کس قدر شفقت کرنے والا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں بھی، آپ بھی سب عہد کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ عشق خدا اپنے دل میں جگائیں گے، اور اللہ رب کریم کی محبت میں سرشار ہو کر زندگی کے لطف لیں گے، عبادت کے مزے لیں گے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اس انداز میں ہمارا حال ہونا چاہیے کہ دل سے ساری تمنائیں مٹا دو، سارے ارمان کو نکال دو، اور دل خالی ہو جائے، اور پھر اللہ سے کہو کہ اللہ ہم نے اپنے دل کو آپ کے لیے خالی کر دیا ہے، اب تو بس اس دل میں آ جا اور اس دل میں سما جا، اور تیری یاد، تیری عزت، تیری عظمت، تیری محبت ہر وقت ہمارے دل میں رہے۔ ہم انسانوں کو اللہ، ہم تمام ایمان والوں کو اور تمام اہل ایمان کو، مرد ہوں یا عورت، اللہ رب کریم اپنے عشق و محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔